پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے اور سابق رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور حکومتی وزراء کے ساتھ رابطے بحال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ریلیز عمران کے نام سے ایک تحریک شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ کیا یہ تحریک آگے بڑھ سکتی ہے یا کچھ اپنے مقاصد اور اہداف حاصل کر سکتی ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آج راولپنڈی میں تحریک انصاف کی جو یوتھ ونگ ہے اس نے ایک ریلی نکالی ہے، لیکن اس ریلی کے بعد 30 کے قریب لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو اس سارے سنیریو کے اندر آپ دیکھ لیں تو بہت ہی مشکل صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ تحریک انصاف اپنی کوئی احتجاجی تحریک کو مؤثر انداز میں پاکستان میں شروع کر سکے۔ اور یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب رہائی کے بعد بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور تحریک انصاف کے دوسرے رہنما چودھری پرویز الہی صاحب بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان رہنماؤں کے ساتھ ایک رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی قیادت میں رابطے ہوں، تعلقات بڑھیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے حکم کے تحت ہی مذاکرات کا سلسلہ ایک بار دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے کہ اچکزئی صاحب کا بھی یہ پیغام تحریک انصاف کی قیادت کو گیا ہے کہ سیاسی تنہائی کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور ضرورت ثمر کی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا جائے، مذاکرات کا آغاز کیا جائے، تاکہ حکومت کے خلاف اور وہ عناصر جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا جا سکے۔ لیکن تاحال اس میں کوئی ایسی واضح صورتحال ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اور خصوصاً اگر گزشتہ دنوں میں جو روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں دی نیوز کے انصار باسی صاحب کی خبر لازمی وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر خبر دی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ 2026 تک عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تحریک کارکنوں کے جذبوں کو اور ولولوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ تو بن جائے گی، لیکن شاید اس تحریک کے نتیجے میں قیادت کی جو رہائی ہے اس کا کوئی زیادہ بڑا واضح امکان ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ تو مل چکی ہے، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہے، اور انہیں اس ہارڈ سیٹ کی مشکلات کا اندازہ ہو رہا ہے۔